ایک دور ہوا کرتا تھا جب ہمارا روم کتابوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، جگہ جگہ کمرے کے اندر ہماری کتابیں بکھری ہوتی تھیں، اسکولز کی، کالجز کی، ہمارے سلیبس کی بکس جگہ جگہ بکھری ہوتی تھی کمرے کے اندر، ایون کہ والدہ سے ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوتی تھی کہ اپنی یہ کتابیں سمیٹ لو، اپنی کتابیں اٹھا لو۔ لیکن پھر ہوا کیا، ہم زندگی کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے اور یہ کتابیں پیچھے رہ گئیں، اور ان کتابوں کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یہاں پر اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ناولز کا، سٹوریز کا، ہسٹوریکل بکس پڑھنے کا بہت زیادہ شوق رہا ایک دور کے اندر۔ میرے کمرے کے اندر سٹڈیز بک سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی ناول، کوئی نہ کوئی سٹوری بک موجود ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہر ہفتے سنڈے میگزین اس میں موجود ایک کہانی اور ناول کے لیے خریدا کرتا تھا۔ میں نے کہیں آؤٹ آف سٹی جانا اور واپسی آتے وقت کہیں نہ کہیں اسٹیشن سے یا بس سٹینڈ پر مجھے کوئی بک سٹال نظر آ جانا تو میں نے وہاں سے جا کر کوئی نہ کوئی سٹوری بک یا کوئی نہ کوئی ناول لازمی خریدنا ہوتا تھا، اور میں اس کو لے کر آتا تھا اور اس کو پڑھا کرتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک دفعہ میں اسلام آباد گیا اور واپسی پر آتے وقت میں نے ایک کتاب خریدی تھی۔ اس کتاب کا نام تو مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، شاید اس کا نام تھا شب خون ریزی۔ اور اس کتاب کو خریدتے وقت میرے دماغ کے اندر یہی بات تھی کہ یہ کوئی ہسٹوریکل بک ہے، لیکن جب میں نے اس کتاب کو پڑھا، یقین کریں میرا ایک دفعہ ایمان تازہ ہو گیا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس ٹاپک پر بک ہوگی۔ یہ کتاب تھی ہمارے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری پر۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اسپیشلی ناولز میرے فیوریٹ رہے ہیں۔ عمیرہ احمد اور نمرہ احمد میرے فیوریٹ ناول نگار ہیں، ان کے ناولز مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ میں جب زندگی کے اندر آگے بڑھتا چلا گیا اور جب یہ موبائل میرے ہاتھ کے اندر آیا تو میں نے کتابوں کو خریدنا چھوڑ دیا۔ مجھے جو کتاب پڑھنی ہوتی تھی میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا تھا اور وہاں سے پڑھ لیتا تھا۔ لیکن پھر ایک دور آیا جب میں نے کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا چھوڑ دیا اور میں نے کتابوں کو پڑھنا بند کر دیا، اور میرا کتابوں کے ساتھ جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن میں بیٹھا واٹس ایپ چلا رہا تھا اور سٹیٹس دیکھ رہا تھا، تبھی میری نظروں کے سامنے سے ایک سٹیٹس گزرا میرے دوست کا۔ اس نے سٹیٹس لگایا ہوا تھا، "A room without a books is like that a body without a soul"۔ ایک کمرہ، ایک روم کتابوں کے بغیر ایسے ہے جیسے ایک جسم روح کے بغیر۔ اور یہ بات اس کی بالکل درست تھی۔ مجھے اس کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے پھر سے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی، اپنی فیوریٹ بک، اور اس کو میں نے پڑھنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ تو آپ کا بھی جس طرح کتابوں کے ساتھ تعلق ایک دفعہ ختم ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سے جوڑیں۔ آپ کو جس طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، آپ اس طرح کی کتابیں پڑھا کریں۔ آپ کو جو ٹاپک پسند ہے آپ اس ٹاپک پر کتابیں پڑھا کریں، لیکن اپنی سٹڈیز بک سے ہٹ کر، آپ کا جو سلیبس ہے، آپ کی یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے، اس سے ہٹ کر آپ کچھ کتابیں پڑھا کریں تاکہ آپ کی انفارمیشن کے اندر اضافہ ہو۔ جب میں سنڈے میگزین پڑھا کرتا تھا، سٹوری تو میں نے پڑھ لی، ناول تو پڑھ لی، لیکن اس کے اندر مزید کچھ انفارمیشن بھی ہوتی تھی جو مجھے ملا کرتی تھی۔ اسی طرح جب آپ اپنی پسندیدہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ دین اسلام کی بکس ہیں، ہسٹوریکل بکس ہیں، میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، لٹریچرز ہے، اتنی زیادہ بکس ہیں، اتنے ٹاپکس پر بک ہے، اور اس ٹاپک میں بھی جس طرح کی آپ کو بک چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو کتابوں کو لازمی پڑھا کریں۔ خرید نہیں سکتے تو لائبریری میں جا کر پڑھ لیں۔ لائبریری میں جانے کا ٹائم نہیں، موبائل کے اندر پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کے بھی میرے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید اضافہ عطا فرمائے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔